سورہ توبہ سورہ انفال سے الگ ہے، لیکن بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اس سورہ میں پوری سورہ ان لوگوں پر جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، نفاق کرنے والے ہیں، ان پر ڈانٹ پھٹکار ہے، سخت سرزنش ہے ان لوگوں کی۔ تو بسم اللہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر غضب کا اظہار ہو تو یہ اللہ کی طرف سے بہت سخت بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یا تو بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھنے کو کہتے تھے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ لاتے تھے۔ اس سورہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نہیں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جو قرآن مجید کو لکھوایا تو اس میں اس کا نام ہے الامام۔ اس مصحف کا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کروایا تھا اور اس کی 6 کاپیز تیار کر کے پوری اسلامی دنیا میں اس کو بھیجا تھا، تو اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، لیکن دونوں صورتوں کو الگ کر دیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ کون سی سورہ قرآن مجید میں کس کے بعد ہوگی، لیکن توبہ کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ سورہ کہاں ہوگی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قیاس کیا، اجتہاد کیا کہ جس طرح کا مضمون جیسی باتیں سورہ انفال میں آئی ہیں، بالکل اسی سے ملتی جلتی باتیں سورہ توبہ کے اندر بھی آئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی سن 2 ہجری میں، اور سورہ توبہ بالکل اخیر میں نازل ہوئی، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس موقع سے اس کے بعد نازل ہوئی، کچھ آیتیں پہلے کی ہیں، کچھ آیتیں بعد کی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں شروع میں ہی فرما دیا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے، ٹریٹیز ہوئی تھی مشرکین کے ساتھ، مثلا صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم میں آپس میں صلح رہے گی اور ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن بار بار مشرکین کی طرف سے زیادتی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص قبیلے سے آپس میں معاہدہ تھا جو خزاعہ نامی قبیلہ تھا، اور قریش کا تعلق بنو بکر سے تھا، تو قریش نے مدد کی بنو بکر کی بنو خزاعہ کے خلاف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اس بات پر کہ جس چیز پر ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ اس کے خلاف نہیں جانا ہے، جنگ نہیں کرنی ہے، اور یہ بار بار ہمارے معاہدے کو توڑتے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ کوئی براءت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، ان کو چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے معافی ختم کی جا رہی ہے، جو لوگ بھی معاہدے کو توڑ رہے ہیں تم بھی ان سے معاہدے کو توڑ دو۔ جبکہ یہ بہت سخت بات تھی، سخت اعلان تھا، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ جو بھی سامنے آئے گا اسلام کے راستے میں حائل ہوگا، مسلمانوں کے راستے میں حائل ہوگا، چاہے وہ مشرکین ہو، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، چاہے منافقین ہو۔ منافقین چھپ چھپ کے رہتے تھے، جو ایمان ظاہر کرتے تھے اندر سے مشرکین کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ سورہ منافقین کے اندر کی باتوں کو کھول دینے والی ہے، اسی لیے اس سورہ کو کہتے ہیں سورۃ الفاضحہ۔ اس سے پہلے بھی معلوم تھا منافقوں کے بارے میں، سورہ النساء میں بھی ذکر آیا، دوسری جگہوں پر بھی آیا، لیکن اس سورہ میں ان کے دل کی ایک ایک کیفیت، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور ان کی نفسیات کیا ہے۔ مثلا آپ جب کہیں گے جنگ میں چلنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ابھی ہم بیمار ہیں، ابھی ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، کچھ اور چیزیں ہیں۔ جب غنیمت کا مال آئے گا تو سب سے پہلے مال لینے چلے آئیں گے، جب اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جائے گا تو بخل کریں گے، اور جب غزوہ تبوک میں ان سے چلنے کو کہا گیا تو ایسے ایسے بہانے انہوں نے کیے، ایسی ایسی باتیں پیش کی، تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے پڑھ کر۔ قرآن نے اس کو خلاصے کے طور پہ بیان کیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ برائی کا حکم دینے والے ہیں، بھلائی سے روکنے والے ہیں، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ پھر پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے کہ جو قوم عاد اور قوم سمود اور دوسرے لوگ تھے جن کو تباہ کیا گیا، کہ یہ بھی انہی کی طرح تباہ ہونے والے ہیں، یہ بچنے والے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جتنے بھی مسلمان تھے، سخت گرمی کے زمانے میں رومیوں سے یہ جنگ ہوئی تھی، اور رومن امپائر ظاہر اس وقت کا سپر پاور تھا،
آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر ان سے مقابلے کے لیے جب آپ نکلے اور تمام مسلمان اس کے لیے تیار ہوئے، صرف 3 ایسے لوگ تھے جو واقعی مومن تھے، حضرت کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھی۔ ان سے غلطی ہوئی تھی فیصلہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بعد میں انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا تھا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں گئے تھے، تو صاف صاف کہہ دیا کوئی بات نہیں تھی، بس وہ پیش ہو گیا، کچھ سوچتے رہ گئے، فیصلہ نہیں کر سکے۔ لیکن جتنے منافقین تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، ظاہر ہے کہ اس غزوے میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، رومی پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کہ انہوں نے غزوہ موتہ میں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں تھے بھی نہیں، اور مسلمانوں کی تعداد بھی صرف 3,000 تھی۔ تو اس وقت غزوہ موتہ میں مسلمان جیتے تھے اور انہوں نے فتح پائی تھی، تو ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اور 10 گنا ان کی تعداد ہے، یہ سوچ کر پہلے ہی میدان چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فتح نصیب فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو منافقین جلدی جلدی آئے، کسی نے کہا کہ ہم بیمار تھے، کسی نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک عذر تھا، اصل میں رومیوں کے اندر جو خوبصورتی ہے، ہمیں ڈر تھا کہیں اس فتنے میں ہم نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے، کوئی کچھ۔ اور ان کے مقابلے میں اہل ایمان تھے جو بیچارے نہیں جا سکے تھے کسی وجہ سے، لا یجدون ما ينفقون، روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم اللہ کے راستے میں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان لوگوں کی سخت مذمت فرمائی اور بتا دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور اسی سورہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے، اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت دی جائے گی۔ جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں گے، اور اگر اس راہ میں ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ صاف طور پہ اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مر مٹنے کی دعوت دی گئی ہے اس سورہ کے اندر واضح طریقے پر۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جہاد کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو زبان پر لانے سے ڈرا جائے یا جس کا ذکر کرنے سے ڈرا جائے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاد کا صحیح تصور پیش کیا جائے، بتایا جائے۔ مثلا غزوہ اس سورہ توبہ کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے جس میں مشرکین سے کہا گیا کہ آج کے بعد حج نہیں کر سکتے اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے چونکہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے، ان سب کی وجہ بھی قرآن نے صاف صاف بیان فرمائی ہے۔ قرآن تو پوری انسانیت کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اسلام پوری انسانیت کا احترام کرتا ہے۔ جن لوگوں سے اسلام کا مقابلہ تھا یا سورہ توبہ کے اندر جن لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ کیا گیا ہے، سختی سے خطاب کیا گیا ہے، حقیقت میں ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے تو صرف اپنا ڈیفنس کرنا اور اسلام کو فروغ دینا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 یا 28 جنگیں لڑی، اس سے کچھ کم زیادہ، صرف 1018 جانیں گئی تھی مشرکین کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، شہادت کو بھی ملا لیں، قتل کو بھی ملا لیں تو صرف 1018 جانیں گئی۔ اور دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد کی کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنی جانیں روزانہ جاتی ہیں، اس پر کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جہاد کا ایک مقدس نام لے لیا جائے تو اس پر آفت آتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انتہائی سخت چیز ہے اور اس کو ٹیررزم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو واضح طور پہ اگر کسی سے ہماری گفتگو ہو تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہرگز وائلنس کا مذہب نہیں ہے، تشدد کا مذہب نہیں ہے، لیکن جیسے ہر مذہب کا اور ہر تہذیب کا ڈیفنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور دوسری جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو انسانیت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے مخلوق کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو زندگی بخشنے کے لیے ہے، لوگوں کی زندگی لینے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔